اللہ 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 تبارک و تعالی نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور ان سب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ معزز و مکرم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو قابل احترام، قابل عزت بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تمام مخلوقات میں 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل قرار دیا، یہاں تک کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے جو بہت اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہے اور جو نورانی مخلوق سمجھی جاتی ہے، وہ بھی انسان کے سامنے سجدہ ریز ہوئی، اور انسان جو ہے فرشتوں کے لیے بھی مسجود بنا، مسجود ملائکہ بنا۔ تو انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اور انسانیت کے اندر سب سے جو بڑا درجہ ہے، جو سب سے بڑا رتبہ ہے، سب سے بڑا مقام ہے، وہ نبوت کا مقام ہے کہ نبی تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے افضل ہوتا ہے، سب سے بزرگ و برتر ہوتا ہے، سب سے اللہ کو پیارا اور محبوب ہوتا ہے۔ اور اس طرح نبوت یہ ایسا منصب ہے کہ یہ غیر اختیاری منصب ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ منصب ہے کہ کوئی آدمی اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنی عبادت سے، جد و جہد سے نبی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنا بھی محنت کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہیں گے نبی بنائیں گے، یہ ایسا منصب ہے۔ تو نبوت کے بعد جو دوسرا بڑا درجہ ہے، جو دوسرا بڑا منصب ہے، وہ صحابیت کا ہے۔ اللہ اپنے ہر نبی کو کچھ ساتھی عطا فرماتے ہیں، جسے ساتھی صحابی کہتے ہیں، اصحاب کہتے ہیں۔ تو یہ صحابیت کا مرتبہ بھی ایسا ہی مرتبہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے صحابی نہیں بن سکتا، اپنے اختیار سے ولی بن سکتے ہیں، اور امام بن سکتے ہیں، محدث بن سکتے ہیں، فقیہ بن سکتے ہیں، مجتہد بن سکتے ہیں، باقی ساری چیزیں ممکن ہیں، لیکن صحابیت کا یہ ایسا شرف ہے، یہ ایسا اعزاز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ نے مجھے جیسے چنا، واختارنی اصحابی، ایسے میرے لیے میرے صحابہ، میرے ساتھی بھی چنے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے، ویسے تو اللہ نے اپنے ہر چیز کو اپنی قدرت سے چلاتے ہیں، لیکن اسباب کے تحت، دنیا چونکہ دارالاسباب اللہ نے بنائی ہے، اسباب کے تحت اللہ ہر چیز کے اسباب جوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کے چونکہ دین کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، قیامت کی صبح تک رکھنا تھا، اور آپ عالمی نبی تھے، تو اس لیے اسباب کے درجے میں آپ کے دین کو جو پھیلانے والے لوگ تھے، اللہ نے وہ مخلص ترین آپ کو عطا فرمایا۔ اور یہی وجہ علماء لکھتے ہیں کہ کسی کو اچھے ساتھی مل جانا، اچھے شاگرد مل جانا، مخلص شاگرد دستیاب ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یقیناً یہی شاگردوں سے، جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان سے دین پھیلتا ہے۔ جب آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ، مصر کے رہنے والے تھے، بہت بڑے امام تھے، امام شافعی کے استاد ہیں، اور امام مالک کے ہم پلہ آدمی ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود ان کے بارے میں فرماتے ہیں اللیث افقہ من مالک، اللیث افقہ من مالک، کہ لیث بن سعد امام مالک سے بھی بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے فقیہ کہ امام مالک سے بڑے۔ اگلا امام شافعی کا دوسرا سنیں الا ان اصحابہ ضیعوہ، لیکن ان کے شاگردوں نے ان کو ضائع کر دیا۔ یعنی امام مالک کو ایسے شاگرد دستیاب ہو گئے جن نے ان کا علم کو سنبھالا، محفوظ کیا، آگے امت تک پہنچایا۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں کروڑوں لوگ ان کے ماننے والے ہیں۔ امام لیث بھی فقہ میں امام مالک کے برابر، بلکہ امام شافعی کے بقول ان سے بھی زیادہ ہیں، لیکن جو کہ ان کے ایسے شاگرد نہیں تھے جن نے ان کے علم کو سنبھالا ہو، محفوظ کیا ہو، آگے پہنچایا ہو، تو ان کا نام آج دیکھیں عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو خواص اہل علم جانتے ہیں تو جانتے ہیں، عام لوگوں کو نہیں پتا کہ لیث بن سعد کون تھے اور ان کا مقام مرتبہ کیا تھا۔ تو یہ شاگرد، یہ وجہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ الحمدللہ پوری دنیا میں پھیلی، اور اس وقت بھی امت کا 2/3 حصہ امام حنیفہ کی فقہ کو ماننے والا ہے۔
اس کی بھی علماء نے ایک بڑی وجہ اسباب کے ذریعے، ویسے تو اصل چیز میں نے شروع میں کہا اللہ کی طرف سے مقبولیت ہے، اللہ جس سے کام، لیکن ظاہری طور پہ اسباب کے درجے میں یہی وجہ تھی کہ اللہ نے آپ کو ایسے اصحاب عطا کیے، ایسے ساتھی، ایسے شاگردان، ایسا حلقہ عطا کیا جن نے آپ کے علم کو محفوظ کیا۔ تو چونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور آپ کا دین اور آپ کی شریعت قیامت کی صبح تک رہنا تھا، تو اللہ نے بھی آپ کو ایسے ساتھی عطا فرمائے، ایسے اصحاب عطا فرمائے جنہوں نے آپ کے دین کی ہر بات کو محفوظ کیا، آپ کی ہر ارشاد کو محفوظ کیا، آپ کے ہر عمل کو محفوظ کیا، حرکات و سکنات کو، چلنے پھرنے کو، اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو ہی محفوظ کیا۔ تو اس طرح آپ کے صحابہ جو ہیں، جس طرح خود پیغمبر تمام پیغمبروں میں اعلیٰ ہیں، تو آپ کے صحابہ تمام پیغمبروں کے صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ ویسے تو آپ کا ہر صحابی، جیسے خود اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے، اس کی پیروی کرو گے، راہ راست پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ ویسے تو سارے ستارے ہیں، لیکن ان ستاروں میں کچھ نمایاں ستارے، کوئی درخشندہ ستارے ایسے جن کا کردار ایسا ہے کہ رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک ان کا کردار اور ان کے جو قربانیاں ہیں، جو خدمات ہیں، وہ یاد رکھی جائیں گی۔ اور ان میں سب سے نمایاں ترین نام وہ خلیفۃ النبی اور خلیفہ بلا فصل افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی اور آپ کی شخصیت، جو کہ یہ مہینہ جمادی الثانی کا جو چل رہا ہے، یہ آپ کی وفات کا مہینہ اور 22 کو حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا دن ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم یہ دونوں جمعے، یہ آج کا جمعہ بھی اور انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ ہوگا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کے اسلام کے لیے جو خدمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، خود اللہ تعالیٰ کی نظر میں سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام ہے، اور امت نے جو ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، جس سال وہ ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا ابرہہ لے کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس سال ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق کے اس سے 2 سال بعد، تو ابوبکر صدیق حضور سے 2 سال چھوٹے ہیں، اور جو کہ ایک ہی یعنی علاقے کے، ایک ہی مکہ کے اندر رہنے والے تھے، تو دونوں کے آپس میں شروع سے ہی دوستی تھی، اچھا گہرا تعلق تھا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالے سے کچھ منفرد باتیں اور کچھ خصوصیات حاصل ہیں جو شاید اور صحابہ کو بھی نہیں ہیں۔ سب سے پہلی آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ آپ اسلام تو لائے، جب 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، حضور نبی بنائے جا چکے تھے، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ نے فطری طور پہ آپ کو نیک بنایا تھا۔ ایمان نبی نہیں آیا، اسلام ہی نہیں آیا تھا، پیغمبر بنے بھی نہیں تھے آپ، لیکن بعض لوگوں فطری طور پہ نیک تھے، چنانچہ آپ اپنے اس فطری نیکی کی وجہ سے اور فطرت سلیمہ کی وجہ سے، باوجود ہے کہ آپ نہ دین سے آشنا تھے، نہ پیغمبر کو نبوت ملی تھی، اس کے باوجود خود فرماتے ہیں الحمدللہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بتوں سے دور رہے، بلکہ خود فرماتے ہیں ایک دن میرے والد ابو قحافہ مجھے لے بھی گئے، ایک بت کے سامنے جا کے مجھے کھڑا کر دیا، اور وہ اپنی پوجا پاٹ میں لگ گئے بت کے سامنے۔ جب دیکھا میرے والد ادھر ہو گئے، تو میں نے اس بت سے کہا، میں نے اس بت سے خطاب کیا، کہنے لگا میں کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ۔ بت کی طرف سے کہاں جواب آتا ہے یا کیا رپلائی ملتا؟ چپ۔ تو میں نے کہا انی عار فاکسنی، میں کپڑے سے خالی ہوں، ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ۔ تو اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں، حالانکہ ابھی نوجوان لڑکے ہیں، اس وقت کی بات کریں تو کہتے ہیں پہلے بھی میں بیدار تھا، اس وقت سے اللہ نے پھر میرے دل میں اس کی نفرت بٹھا دی، الحمدللہ میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اور دوسری ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس دور میں شراب پینا یہ اتنی معمولی سی بات تھی، بلکہ میں یوں اس کو بڑھ کے مزید آگے کہوں کہ یہ بڑے لوگوں کی نشانی سمجھی جاتی تھی، جوانوں کی، بہادروں کی نشانی سمجھی جاتی تھی، اور جو شراب نہ پیتا اس پہ عار ہوتا، اس پہ عیب ہوتا، اس کو نہ مرد کہا جاتا اور کہتا کہ یہ تو مرد ہے جو شراب نہ پی۔ اور وہ اتنا شراب پیتے تھے، شراب کے اتنے رسیاں تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے شراب کا مقام کیا ہوگا، کہ خود عربی زبان میں، عربی لغت میں شراب کے 200 سے زیادہ نام ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو چیز جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ 200 سے زیادہ صرف شراب کے نام ہیں۔ شراب پیتے تھے، اور لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، اللہ نے مجھے اچھا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں خود فرمایا کہ میں ایک دن جا رہا تھا
تو میں نے دیکھا ایک آدمی نے شراب پی ہوئی تھی، اور شراب جب آدمی پیتا ہے تو اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، عقل ٹھکانے نہیں رہتی، آدمی بہکی باتیں کرتا اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بندے نے شراب پی اور شراب سے وہ مدہوش مست ہو چکا ہے، تو پخانا پڑا تھا، گندگی پڑی تھی، وہ کبھی اس گندگی میں ہاتھ ڈالتا اور اس کو منہ کے قریب لے جاتا، بو آتی پھر اس کو پھینک دیتا، پھر ہاتھ ڈالتا، پھر منہ کے قریب لے جاتا، گندگی بو محسوس کرتا، پھر پھینک دیتا۔ تو میں نے اسی وقت سے تعین کیا کہ یہ چیز جس سے انسان انسانیت سے گر جائے یہ کبھی میں استعمال نہیں کروں۔ یعنی اسلام آیا اور اسلام کے بھی کافی دنوں کے بعد شراب کی حرمت نازل ہوئی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں۔ اور ایک اور جو ان کا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اولین لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ایمان قبول کیا۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی معجزے کے مطالبے کے مانا، باقی لوگ بھی لائے بہت سے، کسی نے کسی معجزے کا مطالبہ کیا، کسی نے کسی نشانی کا، کسی نے کسی بات کا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ذات گرامی ایسے تھی کہ آپ نے جیسے ان کو دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو سب سے پہلے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور بغیر کسی تردد کے فوراً قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب مدینہ میں آ گئے اور کافی عرصہ بعد تو ایک دن ایک اور صحابی کا ابو بکر صدیق سے تھوڑی سی طلب کلامی ہوگی، کیونکہ ایسے انسان ہونے کے ناطے ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکوا لی صاحبی، میرے ساتھی کو، میرے صاحب کو، میرے دوست ابو بکر کو کچھ نہ کہو۔ اور آپ نے وجہ بیان فرمائی، میں اس وقت جب تم سارے کہہ رہے تھے کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس وقت یہ شخص مجھے کہہ رہا تھا صدقتا، آپ سچے۔ اس وقت تم سب نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، اس وقت اس نے میری تصدیق کی۔ یہی وجہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطبہ دے رہے تھے، ممبر پہ بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا من اشجع الناس، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، شیر خدا تھے اور میدان کے شاہ سوار تھے، یقیناً بہت بڑے ان کے یعنی مقام، لیکن کسی نے پوچھ لیا، ممبر پہ بیٹھے تھے، من اشجع الناس، کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سارے لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اپنے متعلق فرمائے گا، اور یقیناً اگر فرماتے تو ظاہری طور پہ وہ غلط بھی نہ ہوتا۔ لوگوں کا ذہن بھی یہی تھا کہ پوچھا کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی کا جواب یہ تھا کہ وہ ابو بکر صدیق۔ تو لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ مجھے وہ منظر یاد ہے مکہ میں، وہ تو خیر حضرت علی اس وقت چھوٹے تھے کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا شروع کی، اور ایک مشرک نے آپ کے گلے میں، آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر کے آپ کو گھسیٹا، آپ کو کھینچا۔ تو اس وقت اور بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کے حضور کو چھڑاتا اور مشرکین سے مقابلہ کرتا۔ اور اس وقت ابو بکر آگے بڑھے اور اس وقت کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو جس کا قصور، جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے؟ اور چنانچہ ان سے لڑتے بڑھتے حضور کی جان بچائی۔ اور ہوا کیا، تو آپ نے سنا ہے کہ جب ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں علن اعلان اسلام کا اظہار کروں، کیونکہ شروع میں دعوت جو چل رہی تھی وہ علن اعلان نہیں تھی، خفیہ تھی، آہستہ آہستہ تھی، اندرون چل رہی تھی، علن اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ ابھی اجازت نہیں ملی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا نہیں، ابھی ہم تھوڑے ہیں، اسلام کمزور ہے، ابھی آپ انتظار کریں، جب وقت آئے گا تو ضرور میں آپ کو خود بتا دوں گا۔ لیکن ان کے دل میں وہ جذبہ تھا، وہ جوش تھا، نہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے خطیب، یاد رکھیں، اسلام کے سب سے پہلے خطیب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چنانچہ کعبے کے اندر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ کی توحید بیان کی۔ جو ہی توحید کا نام سننا تھا، جو شرک کے پجاری تھے، جو شرک کے جراثیم زدہ تھے، ان سے وہ خطبہ برداشت نہ ہوا، چنانچہ آپ پہ ٹوٹ پڑے اور آپ کو ستایا، تکلیفیں دی، اور اتنا مارا آپ کو کہ آپ کا سارا منہ لہولہان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ اس عالم میں تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اب یہ فوت ہو جائے گا، اب یہ مر جائیں گا، اب یہ نہیں بچتے۔ یعنی اس حالت میں آپ کو اٹھا کر کے آپ کے قبیلے والے، بنو تیم آپ کے قبیلے کا نام تھا، گھر لے گئے اور کافی عرصہ، کافی وقت بیہوش رہے۔ ہوش آنے کے بعد سب سے پہلی جو بات آپ نے کی، سب سے پہلی جو گفتگو کی، وہ یہ تھی کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے، میرے محبوب کیسے ہیں؟ تو اس وقت ان کے قبیلے والے بیٹھے تھے، اسی کی وجہ سے انہوں نے کہا تو کافر تھے، اسی کی وجہ سے تجھ پر یہ مصیبت آئی ہے اور تو پھر پہلے انہیں کا پوچھ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا اللہ کی قسم مجھ پر کھانا اور پینا حرام ہے جب تک کہ میں رسول اللہ کی خرید معلوم نہ کروں۔
یعنی اس عالم میں کہ خود مرتے مرتے بچے ہیں اور لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ ان کا بچنا مشکل ہے. اس عالم میں ہر انسان کو اپنی پڑی ہوتی ہے, اپنی تکلیف ہوتی ہے. اس وقت بھی ان کو رسول اللہ کا خیال ہے اور فرما رہے ہیں نہ دوائی کھاؤں گا, نہ پانی پیوں گا, نہ کھانا کھاؤں گا جب تک رسول اللہ کی خبر معلوم نہ ہو. تو اپنی ماں سے, ام الخیر ان کا نام تھا, کہا کہ رسول اللہ کی خبر معلوم کر کے. اس نے کہا مجھے کیا پتا, میں ایک عورت ذات ہوں. تو کہا آپ چلے جائیں ام جمیل کے پاس. ام جمیل حضرت فاطمہ کی بہن تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بہن تھی, یہ مسلمان ہو چکی. تو حضرت ابو بکر کی والدہ گئی ان کے پاس, ام جمیل کے پاس, اور ان سے کہا کہ محمد کیسے؟ تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتا, میں نہیں جانتی محمد کو, مجھے کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے بیٹے ابو بکر ایسا پوچھ رہے ہیں. تو اس نے کہا مجھے پتا تو نہیں, اگر تیرا بیٹا بیمار ہے تو میں اس کے ساتھ چل سکتی ہوں, کیونکہ اسلام کا اظہار وہ نہیں کر سکتے. البتہ وہ آئی اور حضرت ابو بکر صدیق کی خیریت پہنچی, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو لے کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آپ اس وقت دار ارقم میں تشریف فرماتے ہیں. تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا, اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے سے لگایا اور ان کو حوصلہ افزائی کی. تو میں یہ یاد کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ میں بیان کروں اور آپ سنیں, اور اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ایک یا دو جملے میں ہم اس کو بیان کر سکیں. ابو بکر صدیق کے جو بڑے احسانات ہیں ان میں سے آپ کا ایک عظیم کارنامہ ان غلاموں کو آزاد کرانا ہے جو اللہ کے راستے میں اور صرف اسلام لانے کے قصور میں ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ, سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہے. یہ کافر کے غلام تھے اور کس طرح وہ ان پہ مظالم ڈھاتا, سختیاں کرتا, اور کیسے ان پہ تپتی ریت پہ ان کو ڈٹا دیتا, اوپر سے پتھر رکھ دیتا, اور جو ان کا واقعہ ہر ایک کو مسلمانوں کو معلوم ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرتے تو آپ اس منظر کو دیکھتے ہیں. تو ایک دن آپ نے اس کے سردار سے, جو اس کا مالک تھا, آقا تھا, اسے کہا اس تو اللہ کے بندے کو کیوں تکلیف دے رہا ہے, اس نے کیا قصور کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو نے ہی اس کو خراب کیا. ابو بکر کو کہا تو نے ہی اس کو خراب کیا, کیونکہ جناب بلال بھی حضرت ابو بکر صدیق کے دعوت پہ ہی ایمان لائے. اچھا بڑی بات یہ ہے, دعوت کی بات آ گئی. ابو بکر صدیق جو ہی اسلام لائے تو فوراً داعی بھی بن گئے, مبلغ بھی بن گئے, اور اسلام کی بڑی بڑی عظیم ہستیاں جن نے بعد میں بڑے کارنامے سر انجام دیے اور جن پر اسلام کو فخر ہے, وہ ابو بکر صدیق کے مرہون منت ہیں اور ابو بکر صدیق کی وجہ سے اسلام لائے. جن میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی, سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے, حضرت زبیر بن عوام وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت سعد ابن ابی وقاص جو جرنیل اور اسلام کے لیڈر اور ہیرو ہیں, یہ سارے لوگ وہ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ اسلام لائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے آقا کو کہا یہ غلام تو مجھے بیچ دے. چنانچہ آپ نے اس کو بھاری قیمت میں حضرت بلال کو نہ صرف یہ کہ اس سے خرید لیا بلکہ اپنے غلامی میں بھی نہیں رکھا, بلکہ ان کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. اور اللہ کے, اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا و آتاک سیدنا, کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں, و آتاک سیدنا, اور ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کیا. یعنی خود بھی ہمارے سید ہیں اور ہمارے بلال جو ہمارے سردار ہیں ان کو ابو بکر صدیق نے آزاد کیا, اور بھی بہت سارے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتے رہے. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام لائے تو عرب کے مالداروں میں سے ان کا نام تھا بڑا, لیکن جب اسلام لائے تو پھر اتنا, یعنی اور جب دنیا سے رخصت ہوئے, جب فوت ہوئے, تو سوائے چند ایک درہم کے اور تھوڑی سی معمولی جائیداد کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا, اور سارا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا. یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے تھے میں نے ان سب کا بدلہ ادا کر دیا, سب کا بدلہ چکا دیا, لیکن سوائے ابو بکر کے, کہ ابو بکر کی ذات نے اور اس کے مال نے جتنا مجھے نفع پہنچایا میں اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا, اس کا بدلہ اللہ ہی اس کو عطا فرمائے. یہ پیغمبر کی ذات فرما رہی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں, اور ہر موڑ پہ اور ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ تشریف فرمائے. اور جو غزوہ ہے, جو ہجرت کا واقعہ, اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جان نثاری ہے اور اس میں جو فدائیت نظر آتی ہے, یہ صدیق ہی کا کارنامہ ہے اور کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی
اور جن کی نیکیاں رسول اللہ کے مطابق اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے. آسمان کے ستارے ان کی گنتی ناممکن ہے، ان کو شمار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی کہہ رہے ہیں اگر ابو بکر مجھ سے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور مجھے اپنے ایک دن اور ایک رات کی نیکیاں دے دیں تو بھی مجھے یہ فائدے مند ہے. اور وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ گزاری غار میں. اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن وہ تھا جس دن رسول اللہ کا انتقال ہوا اور سارے عرب مرتد ہو گئے. اس وقت جو ابو بکر کا کارنامہ تھا، انشاءاللہ اس کی میں آگے تفصیل اگلے جمعے عرض کروں گا کہ ابو بکر صدیق کا اس وقت کیا کارنامہ تھا اور کیسے انہوں نے اسلام کو سہارا دیا. تو ہجرت کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نکلے اور پیچھے مشرکین پیچھا کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے ہوئے. 100 اونٹ دیا جائے گا، کہا کہ جو رسول اللہ کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ پکڑ کر کے لائے تو ان کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے جا رہے ہیں حضور کے ساتھ، آگے غار تک پہنچے، غار ثور میں، تو غار پہ اندر پہلے خود تشریف لے گئے، گھس گئے. اور وہ پرانا غار یعنی کافی عرصے سے ایسے پڑا ہوا تھا، جا کر کے اس کے اندر صفائی کی اور سارا جو اس کا کچرا وغیرہ تھا وہ صاف کیا. اور جو اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر کے ان سوراخوں کو بند کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک سوراخ رہ گیا اور چادر کا کپڑا ختم ہو گیا. تو خود تشریف لے گئے اور حضور سے عرض کی کہ آپ بھی تشریف لائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسلسل چل چل کے تھکے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں. تو اس وقت جب یہ غار میں تشریف فرمائے اور مشرکین پیچھا کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ گئے اور وہ اس پاؤں کا جو نشانات ہوتے ہیں، قدم کے نشانات ہوتے ہیں، وہ اس کا دیکھتے دیکھتے پہنچ گئے اور بالکل غار کے منہ کے اوپر آ کر کے کھڑے ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمانی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے منہ پہ جالا تن دیا. اور وہ ایسے لگتا تھا جب مشرکین مکہ نے دیکھا تو کہنے لگے یہ جالا تو اتنا پرانا لگتا ہے جو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگتا ہے، اس جالے کو توڑے بغیر کوئی بندہ اندر غار میں گھس جائے یہ نہیں ہو سکتا. یہاں تک میں آگے کہیں اور چلے گئے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں وہ ہمارے بالکل اتنا قریب تھے اگر کوئی بندہ بھی ان میں سے نیچے ہو کر کے تھوڑا سا جھک کر کے دیکھتا تو ہمیں نظر آ رہا، ہمیں دیکھ لیتا. اور یہی وہ عالم تھا جس وقت ابو بکر صدیق بڑے پریشانی کے عالم میں تھے اور اللہ نے اس کی منظر کشی کی قرآن میں فرمایا کہ اذهما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر اپنے ساتھی سے کہتے تھے، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ غمگین نہ ہو. اور علماء نے یہاں نقطہ اٹھایا کہ حضور نے جو الفاظ بولے تھے اور جس کو اللہ نے قرآن بنا کے نقل کیا وہ الفاظ یہ تھے لا تحزن، حزن کے لفظ تھے. لا تخف نہیں کہا کہ خوف نہ کرو، بلکہ کہا لا تحزن کے لفظ ہیں. اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے حزن وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسرے پر ہو. اس وقت بھی ابو بکر کو اگر چنتا تھا، اگر فکر تھی تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر ما بال اثنین اللہ ثالثہما، ان دو کو کیا ہو سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معیت کا وعدہ فرمایا، اپنی نصرت فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنے سکون نازل فرمایا اور مشرکین کو وہاں سے پھیر دیا. تو اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ رات ہے اور وہ کارنامہ ہے جو عمر جیسے آدمی بھی کہہ رہے ہیں کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں دے دیں اور مجھے صرف یہ ایک رات کا ثواب دے دیں. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو ان کے مقام مرتبے سے واقف کرایا اور لوگوں کو بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، کوئی مسئلہ تھا، کہا کہ کوئی میرے خیال مال کے متعلق تھا، کہا کہ اگر واپس نہ آؤں، آپ تشریف نہ ہوں، پھر میں کس سے بات کروں، کس سے گفتگو کروں؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر سے گفتگو کروں. آپ نے اسی وقت بتا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ کے لیے تشریف لانا، باہر آنا بھی ممکن نہ رہا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا. تو حضرت بلال جو مؤذن بھی تھے اور نماز کا سارا انتظام ان کے ذمہ تھا، انہوں نے حضرت عمر سے کہہ دیا کہ آپ نماز پڑھا دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا دی. جب حضور کو پتہ چلا تو آپ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. میں کسی قوم کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ اس قوم میں ابو بکر موجود ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور اس قوم کا امام بنے، یہ صحیح نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں
آپ کی وفات کے بعد ابوبکر خلیفہ بنائے گئے تو بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھی کہ آپ خلافت کے زیادہ مستحق تھے، رسول اللہ کے داماد تھے، چچا زاد بھائی تھے، ان کے خاندان کے تھے، تو ابوبکر تو حضور کے خاندان میں نہیں تھے۔ تو حضرت علی نے یہی دلیل دی تھی کہ ہم اس آدمی کو اپنی دنیا کے لیے کیسے پسند نہ کریں جس کو رسول اللہ نے ہماری آخرت کے لیے پسند کیا۔ اللہ کے رسول نے خود اپنا مسلح اپنی زندگی میں ابوبکر کے حوالے کر دیا، اور بخاری شریف میں صحیح روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ تم کاغذ قلم لے آؤ، میں لکھوا دوں، تحریر لکھوا دوں، تاکہ بعد میں کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں۔ پھر آپ نے خود ہی فرما دیا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ اور مسلمان کسی اور پہ راضی ہوں گے ہی نہیں ابوبکر کے علاوہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پہ دنیا میں ہی، یعنی آپ جب تشریف فرماتے ہیں، اپنا مسلح ان کے حوالے کیا۔ یہ وہ ان کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اس حد تک جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حیات تک۔ آگے آپ کی وفات کے بعد جو ہے ان کا جو آگے کارنامے ہیں، حضور کی وفات کے بعد جو دین پہ حالات ہیں اس کو انہوں نے کیسے سنبھالا، اور پھر خلافت کا جو بار تھا اس کو کیسے اٹھایا اور کیسے ذمہ داریاں سر انجام دی، اور پھر اس کے علاوہ ابوبکر کے جنتی ہونے کے متعلق اور امت کو جو حضور نے ابوبکر کا مقام مرتبہ بتایا، زندگی باقی تو انشاءاللہ آئندہ دنوں اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Allah, Allah, Allah.